الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز ناظرین کرام، میں ہوں مولانا قاری احسان اللہ وقاص اور آپ دیکھ رہے ہیں الہلال روحانی گائیڈنس چینل. آج ہم بات کریں گے بچوں کو 8 چیزوں کی عادت کیسے ڈلوائیں. نمبر 1 جو ہے کہ صفائی ستھرائی، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل یہ خوبصورت انداز میں یہ الفاظ ارشاد فرمائی تھی کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ اصول بار بار بتائیں اور بچوں کو اس کے اوپر عمل درآمد کرائیں. بچوں کو صاف رہنے کا طریقہ ان کو سکھائیں، کیسے صاف رہتے ہیں، کیسے صاف رہنا ہے، دانت صاف کرنا، نہانا، بالوں کو تیل لگانا. یہ چیزیں جو ہے کہ صفائی ستھرائی میں آتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. بچوں کو اس حوالے سے بار بار ترغیب دینا ہے، تاکید کرنا ہے اور بچوں کو عمل درآمد کرانا ہے صفائی کے حوالے سے. صفائی میں جو ہے کہ ناخن کاٹنا اور اپنے پورے جسم کو صاف رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، اور صفائی کے بارے میں اپنے گھر میں بھی صفائی کا ان کو کہیں گے بیٹا یہ گندگی یہاں نہ کرو اور یہاں یہ گندگی نہ کرو، یہ چیزیں اٹھاؤ، یہ چیزیں ڈسٹ بن تک پہنچا دو. کیونکہ صفائی جو ہے کہ وہ نصف ایمان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ اپنے بچوں کو بار بار پڑھائیں، تاکہ بچپن سے ہی ان کے ذہنوں میں جو ہے کہ وہ صفائی کے حوالے سے ایک شعور پیدا ہوگا. دوسرا جو ہے کہ نماز اور دعا بچوں کو باقاعدگی سے کہیں، بچوں کو باقاعدگی سے پابندی سے نماز کا کہیں، اللہ سے مانگنے کی عادت ڈلوائیں. اس طرح بچے ظاہراً صاف ستھرے رہیں گے اور ان کی روحانی طور پہ بھی وہ جو ہے کہ وہ بہتر رہیں گے. اللہ سے مانگنا سکھائیں، دعا کرنا سکھائیں. بچوں کو 5 وقت جو ہے کہ نماز پابندی سے پڑھنے کی ان کو ترغیب دے. خود بچوں کے سامنے پڑھیں، بچوں کو مسجد میں لے جائیں، نماز پڑھائیں، باجماعت نماز پڑھائیں. گھر میں جو ہے کہ وہ نماز کا ایک ماحول پیدا کریں، روحانیت کا ماحول پیدا کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہے کہ وہ بے راہروی کا شکار نہیں ہوں گے. وہ نماز سے ہی بچپن سے ہی نماز کی جو ہے کہ وہ عادی بن جائیں گے، نماز پڑھنا شروع کریں گے. تیسرا جو ہے کہ اپنے بچوں کو سب کی عزت کرنا سکھائے. چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کے ساتھ خیر خواہی کرنا سکھائیں. بچوں کو بتائیں کہ صرف جو ہے کہ بڑوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے، لڑنا نہیں ہے، گالی نہیں دینا ہے. اور ان کو بتائیں بچپن سے ہی بچوں کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ کسی مسلمان بھائی کو گالی دینا کفر ہے.
اور جو ہے کہ بچوں کو جو ہے کہ بڑوں کا ادب سکھائیں، سلام کرنا سکھائیں، سلام کیسے کرتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دے کہ صرف جو ہے کہ بڑوں کا ہی ادب نہیں کرنا ہے، اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے، اخلاق سے پیش آنا ہے، ادب سے پیش آنا ہے۔ جب ہم بچوں کو شروع عمر سے ہی اگر یہ چیزیں ان کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کریں گے، یہ ساری عمر جو ہے کہ ان کے کام آئے گی، وہ آپ کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیش آئیں گے۔ چوتھا جو ہے کہ بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈلوائیں۔ بچوں کے سامنے کبھی جھوٹ سے بات نہ کیا کریں، کبھی جو ہے کہ بچوں کے سامنے جھوٹ نہ بولا کریں، اور اگر کبھی بچے کا جھوٹ سامنے آئے بھی، کوئی بچہ اگر جھوٹ بول لیا، اس کو بڑے لوگوں کے سامنے اس کو آپ غصہ نہ کریں، اس کو اکیلے میں بٹھائے، اکیلے میں بٹھا کے اس کو کہیں گے بیٹا جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولو۔ ایک نصیحت، ایک خوبصورت ترغیب کے ذریعے سے بچے کو الگ کر کے اس کو بتائیں بیٹا یہ جھوٹ بولنا ٹھیک نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ اور پانچواں جو ہے کہ بچوں کے اوپر بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور بچوں کے اوپر نظر رکھنا اچھی بات ہے، مگر ہر وقت سائے کی طرح اس کے اوپر رہنا، بچوں کے اوپر رہنا، وہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے جو ہے کہ بچے جو ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کہ وہ بہتر محسوس نہیں کریں گے، اور خود اعتمادی کی کمی اس وقت رہ جاتی ہے جب آپ کڑی نظر رکھتے ہیں، ہر وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس سے جو ہے کہ بچوں کے اندر خود اعتمادی میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور بچوں کے اوپر بھروسہ رکھیں، بچوں کو کوئی کام کرنے کے لیے دے دے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ کے گھر میں چھوٹی سی لائبریری ہے، آپ بچوں کو کہیں کہ بیٹا یہ کتابیں جو ہے نا یہ اس کو صاف کر کے آپ نے اس کو ترتیب سے رکھیں۔ جب وہ بچہ اگر وہ جس انداز سے بھی اگر وہ بچوں کتابیں جو ہے کہ وہ ترتیب سے رکھے، بعد میں اس کی حوصلہ افزائی کریں، اتنا خوبصورت انداز میں آپ نے اتنا اچھا کام کیا، آپ تو بہت اچھا کام کر لیتے، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کے اندر جو ہے کہ ایک خود اعتمادی کی ایک فضا قائم ہوگی، آپ کے بچے جو ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے کہ ایک بہتر محسوس کریں گے کہ میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہوں۔ اور چھٹا یہ ہے کہ آگے بڑھنے کا لگن بچوں کو سمجھائے، اور کوشش، لگن، محنت کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے۔ اور بچے وہ کبھی یہ نہ کہیں گے جی آپ پڑھائی میں پیچھے رہ گئے، آپ نے محنت نہیں کیا، دیکھو فلان کا بیٹا آگے چلا گیا، آپ پیچھے رہ گئے آپ۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچہ جو ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے کہ وہ مایوس بھی ہوگا اور آگے کی طرف وہ نہیں بڑھے گا۔ اگر امتحان میں نمبر کم بھی آئے، محنت لگن کے باوجود بھی نمبر کم آئے، فیل ہو گئے، کچھ بھی ہو جائے، آپ بچوں کو جو ہے کہ وہ حوصلہ دیں، اور بچوں کے ساتھ ایک دوست بن کے رہیں، ان کو کہیں بیٹا اگلا جو مرحلہ ہے نا اس میں آپ نے پہلی پوزیشن حاصل کرنی ہے، اس میں آپ نے کامیابی کرنا ہے، ابھی جو کچھ ہوا کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے انسان، آپ ہر وقت تو آپ نمبر تو آپ نہیں لے سکتے، مگر یہ ہے کہ آپ محنت جاری رکھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ ذہین ہیں، آپ کے اندر جو ہے کہ وہ تخلیقی صلاحیتیں موجود ہیں، آپ یہ کام بہتر انداز سے کر سکتے ہیں، اور اس کو آپ جاری رکھیں۔ اور اس طرح جو ہے کہ آپ اپنے بچوں میں حوصلہ پیدا کر سکتے ہیں، ان کے جو خداداد جو صلاحیتیں ہیں بچوں کے، اس میں آپ نکھار لانے کی اس طریقے سے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ ساتواں جو ہے کہ اپنے بچوں میں جو ہے کہ کیفیت شعاری پیدا کریں۔ والدین اگر جتنے بھی مالدار ہو، بچوں کو جب آپ خرچہ پیسہ دیتے ہیں تو اس کی آپ نظر بھی رکھیں کہ میرا بیٹا یہ بچہ کہاں استعمال کر رہا ہے، اور استعمال کا طریقہ بچوں کو بتائیں، پیسے بچانے کا طریقہ بتائیں ان کو، بیٹا یہ پیسہ یہاں نہ لگاؤ، یہ مضر چیز ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، آپ کے لیے یہ بہتر ہے، وہ بھی پیار کے انداز میں، محبت کے انداز میں، ایک خوبصورت انداز میں آپ ان کو سمجھائیں۔ بچوں کے ساتھ، بچوں کی فطرت ہے، جب آپ بچوں کے ساتھ نرم انداز سے بات کرتے تو آپ کی طرف آتے ہیں، خوبصورت انداز میں آپ بات کرتے تو آپ کی طرف آئیں گے، آپ ان کی تعریف کریں گے تو آپ ان کے ساتھ وہ جو ہے کہ آپ کی طرف آئیں گے۔ اگر جب آپ بچوں کی تعریف نہیں کریں گے
جو ہے کہ تلخ لہجے میں بات کریں گے تو بچے آپ سے دور بھاگیں گے، بچے کبھی بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ پیسے دیں، اگر دینے کے بعد بھی ان کی نگرانی کریں کہ یہ بچہ پیسہ کہاں کہاں استعمال کر رہا ہے، اور اگر پیسہ دیں تو ان کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا پیسوں کو فضول خرچ نہیں کرنا ہے، فضول خرچ نہیں کرنا ہے، جو آپ کی ضرورت ہے وہ ضرورت آپ لے لیں، باقی پیسے کو آپ بچا کے رکھ لیں، آپ کو کل کام آئے گا، پرسوں کام آئے گا۔ اس طرح یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو اس طرح سمجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ جو ہے کہ ساری عمر جو ہے کہ ان کو کام آئے گی، کبھی بھی اس پوری عمر میں بھی نا، ساری عمر میں وہ جو ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے جو پیار محبت بھری جو الفاظ ان کے پھول جیسے دماغوں میں جائیں گے تو پھر وہ آخری عمر تک ان کے ساتھ رہے گی۔ 8واں جو ہے کہ بچوں کو کوشش کریں کہ رات کو جلدی سلائیں اور صبح جلدی جگائیں، اور صبح جو ہے کہ جلدی بیدار ہونے کی ترغیب دے۔ اس کے لیے جو ہے کہ گھر کے اندر ایک نظام الاوقات ترتیب دے کے کسی ایسے جگہ میں اویزان رکھیں جو سب کو نظر آئے، سونے کے اوقات، جاگنے کے اوقات، کھیلنے کے اوقات، اس کے اوقات، اس کے اوقات، یہ سارے جو ہے کہ ایک کاغذ میں ایک نظام الاوقات بنائے، ترتیب بنے، 24 گھنٹے کے معمولات جس میں درج ہوں، 24 گھنٹے کے معمولات اس کے اندر درج ہوں۔ صبح صبح جو ہے کہ بچوں کو نماز فجر کے لیے مسجد میں لے جایا کریں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد جو مصنون جو اعمال ہے وہ کرنے کے بعد، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد پھر ان کو ورزش کرائیں، بچوں کو سیر و تفریح کے لیے باہر لے جائیں اور بچوں کے ساتھ مل کے ورزش کریں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ بچے جو ہے کہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے اور اپنے والدین کے، والد صاحب کے قریب رہیں گے، اور نماز بھی ہوگا، دین بھی ہوگا، دنیا بھی ہوگی اور تربیت بھی ہوگی۔ اور اچھی عادات پروان چڑھا کر ہم آنے والی نسلوں کو ایک مثالی زندگی دے سکتے ہیں، آنے والی نسلوں کو لیے ہم ایک محفوظ زندگی ان کو دے سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کے بچوں کو، بیٹیوں کو ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک بنائے اور شرم و حیا کا پیکر بنائے، اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیں۔